کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سی نماز ہے جس کے وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی؟ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے تب اللہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں عطا کروں؟ آج ہم بات کریں گے نماز تہجد کی، وہ نماز جو بندے کو اللہ کے سب سے قریب کر دیتی ہے۔ رات کا آخری پہر، خاموشی اور ایک سجدہ جو تقدیر بدل دیتا ہے، یہ ہے نماز تہجد۔ حدیث جبرائیل دین کی جامع حدیث۔ عن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ھذا جبریل اتاکم یعلمکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک اجنبی شخص آیا۔ اس نے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں سوالات کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کو مان لو۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں، قیامت اور تقدیر پر ایمان لاؤ۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ دین آسان ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دین آسان ہے اور جو شخص دین میں سختی کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا۔ پس میانہ روی اختیار کرو، درست رہو اور خوشخبری حاصل کرو۔ کامل مسلمان کون؟ عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور سچا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دے۔ دین خیر خواہی ہے۔ عن تمیم الداری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدین النصیحۃ قلنا لمن؟ قال اللہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمتہ المسلمین وعامتہم۔ دین خیر خواہی کا نام ہے۔ ہم نے پوچھا کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے لیے، اس کی کتاب کے لیے، اس کے رسول کے لیے، مسلمانوں کے رہنمائی کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جامع نصیحت نامہ، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد نیکی کرو اور اسے مٹا دی جائے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے
پیش آؤ۔ تہجد افضل نماز ہے۔ افضل الصلاة بعد المکتوبۃ وصلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طویل قیام۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفتر قدماہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اتنا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ تہجد میں دعا کی قبولیت۔ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا۔ اللہ تعالی ہر رات تہائی حصے میں فرماتا ہے، کون دعا کرے کہ میں قبول کروں۔ تہجد نیک لوگوں کا طریقہ۔ علیک بقیام اللیل فإنہ داب الصالحین قبلکم۔ رات کی نماز لازم پکڑو، یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے۔ تہجد گناہوں کا کفارہ ہے۔ وہی مغفرۃ للسیئات۔ تہجد گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ تہجد جہنم سے بچاؤ۔ ومنہات عن الاسم، یہ نماز گناہوں سے روکتی ہے۔ رات کو اٹھنے والوں کی فضیلت۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلی، اللہ اس شخص پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھے۔ میاں بیوی کا تہجد پڑھنا۔ رحم اللہ زوجا ایقظ زوجته من اللیل، اللہ اس شوہر پر رحم فرمائے جو بیوی کو تہجد کے لیے جگائے۔ تہجد قرب الہی کا ذریعہ۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ فی جوف اللیل، بندہ رات کے آخری حصے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تہجد نور ہے۔ علیکم بقیام اللیل فإنہ نور، رات کی نماز لازم پکڑو، یہ نور ہے۔ تہجد پڑھنے والا کامیاب۔ ان فی اللیل ساعۃ لا یوافقها عبد مسلم، رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ قرآن کے ساتھ تہجد پڑھنا۔ یقوم بآیات اللہ آناء اللیل، اللہ کی آیات کے ساتھ راتوں میں قیام کرتا ہے۔ تہجد اہل جنت کی صفت۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم سوتے تھے۔ تہجد عاجزی سکھاتی ہے۔ وتخشع فی الصلاۃ،
تہجد نماز میں خشوع پیدا کرتی ہے۔ تہجد دعا اور رونا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل بکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو رویا کرتے تھے۔ افضل الصلاۃ بعد المکتوبۃ صلاۃ اللیل۔ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفطر قدماہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو تہجد میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ تہجد اور دعا کی قبولیت۔ ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر۔ ہمارا رب ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نازل فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں قبول کروں۔ اگر آج کی بات نے آپ کے دل کو ذرا سا بھی چھو لیا ہو تو آج رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو جانا، کیونکہ تہجد صرف نماز نہیں، یہ رب سے راز کی باتیں ہیں۔ اللہ ہم سب کو رات کے سجدوں کا ذوق عطا فرمائے، آمین۔ رات خاموش ہو جائے اور دل بولنے لگے، یہ ہے نماز تہجد۔